نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مجھے اور آپ کو بلکہ دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جو انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے میں جبکہ ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے اندر دہشت کا ماحول ہے، تو دوسری طرف بے روزگاری عام ہے، طرح طرح کے مصائب میں، مسائل میں، مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ اسباب اور عوامل ایسے ہیں جنہیں اختیار کر کے ان مصائب سے، ان مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ جن میں سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں سچی پکی توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ مسائل، جو کچھ حالات میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، وہ سارے کے سارے حالات وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو کچھ تمہیں پریشانی یا آفت پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان مصائب سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو بغیر استغفار کے گزر جائے۔ چلتے، اٹھتے، پھرتے، بیٹھتے، کھاتے، ہر وقت ہمارے زبان پر استغفار ہی استغفار ہو اور کثرت سے ہم استغفار پڑھنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے جو استغفار کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتا ہے 3 نعمتیں ملنے کی بشارت سنائی ہیں۔ چنانچہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ رب العزت 3 بڑے نعمتوں سے اسے نوازیں گے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، استغفار کو اپنی زندگی کا جز بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پر استغفار ہی استغفار ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 نعمتیں اسے عطا کریں گے۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستہ مہیا کریں گے۔ استغفار، کثرت سے استغفار پڑھنے کی پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی سے باہر نکلنے کے لیے اسے راستہ ہموار کریں گے۔ پھر فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے غم سے اسے نجات عطا فرمائیں گے، ہر قسم کے غموں سے اسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے روزی آنے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، کثرت سے استغفار پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے باہر نکلنے کے لیے راستہ عنایت کریں گے اور ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائیں گے، اور
بے حساب رزق اسے ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی آنے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار ایک تو وہ ہے جو حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہم پورا استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفار کے دوسرے جملے بھی کتابوں میں موجود ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا